الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. حضرات، عام طور پہ وہ لوگ جن کا مزاج دینی ہے، جن کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ یہ دنیا، یہ جہان ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد تمام لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہو جانا ہے. برے اعمال خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کے زیادہ اگر ہوئے، اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے. اللہ اپنی رحمت فرمائے اگر کسی کے زیادہ نیک اعمال ہوئے تو اس کے لیے جنت ہے. جنت بھی دائمی ہے، جہنم بھی دائمی ہے. یہ دنیا جہان جو ہے یہ دائمی نہیں ہے. جس آدمی کے ذہن میں اللہ اور اس کے رسول، قیامت، جنت، دوزخ ہوتی ہے، وہ انسان یہ کوشش کرتا رہتا ہے چلو کچھ نہ کچھ ایسے اعمال کیے جائیں، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی کوشش کی جائے کہ اولاد میں سے بھی کوئی پیارا بیٹا، پیاری بیٹی، پیاری بیوی، ماں، بہن، خالہ، پھوپھو، تائے، ان میں سے بھی کوئی جہنم کے اندر نہ چلا جائے. وہ کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرتا ہے جس کے دل میں قیامت اور آخرت اور جنت اور جہنم کا تصور رہتا ہے. عام طور پہ گھروں کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان بھی کہی جائے، عقیقہ بھی ہو، اور اس کو جو گٹھی ہے وہ بھی کسی نیک آدمی سے دلوائی جائے. اس کے بعد نیک مائیں، نیک والد جو ہیں یہ کوشش کرتے رہتے ہیں اولاد جو ہے یہ کوئی نیک ہو، کوئی حافظ ہو، کوئی دیندار ہو، نمازی ہو. یہ کچھ نہ کچھ کوشش ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی غلط فہمی اس کے بعد پیدا یہ ہوتی ہے
کہ وہ نیک آدمی جو ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کے بچے کے کان میں جب اذان سے شروع ہو کے بلکہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد کے اوپر محنت اور کوشش کرنے کے بعد جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، بچے برسر روزگار ہو جاتے ہیں، کمانا شروع کر دیتے ہیں، بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، شادیوں کے بعد وہ بچیاں اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں، یہاں ایک شیطان کی جو بہت بڑی چال ہوتی ہے، شیطان انسان کی زندگی میں آ کے اس کو کہتا ہے، تیرے بچے تو نے محنت کی، کوشش کی، بڑی تیرے گھر میں جتنی دیر تھے تو نے ان کے لباس کا خیال رکھا، بیٹیوں کے لباس کا خیال رکھا، پردے کا خیال رکھا، فلاں، اب تیری بیٹیاں بیاہ چکی ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے، اب شکر ہے اب تیرا جو وزن ہے نا بوجھ ختم ہوا، اب ان کی مرضی ہے وہ بچی کو پردہ کرائیں وہ نہ کرائیں، ایک شریف پارسا نیک بچی کو پینٹیں پہنوائیں، وہ نکریں پہنوائیں، ان کو نچوائیں، وہ کوئی کام کریں، حرام کھائیں حلال، اب یہ ان کا کام ہے، میں نے اپنا جو بوجھ اور پار ہے نا یہ اتار دیا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک انسان جو ہے، ایک مسلمان جو ہے، جب چھوٹے سے بچے کو کوشش کرتا ہے کہ یہ جہنم میں نہ چلا جائے، اللہ کی شریعت یہ کہتی ہے ایک انسان کے جب تک سانس میں سانس ہے، آخری دم تک وہ انسان جو ہے اس نے اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہنا، یہ بہت بڑی شیطانی اور ابلیسی یہ حرکت ہے کہ انسان کہے میں نے بیٹی کی شادی کر دی، ان کی مرضی ہے، وہ ناچیں، وہ گائیں، وہ ننگا نہائیں، وہ فلاں کریں، جو مرضیاں کریں، میری طرف سے وہ حرام کھائیں، خنزیر کھائیں، نہ میں نے اپنے گھر سے وہ جب تک میرے گھر میں تھی نا میں نے بڑی کوشش کر کے اس کو یہ، اب یہ ان اللہ کی قسم یہ بہت بڑی شیطانیت اور ابلیسیت ہے۔ یہ ابلیس کا بہت بڑا یہ ایک دھوکہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے، عجیب بات ہے کہ بچے بڑے ہو گئے، اب بچے جہنم میں گرنا شروع ہو گئے، اور باپ جو وہ کہتا ہے کہ اب میرا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ ایک باپ جو ہے، یاد رکھیں، ایک باپ جو ہے اپنی بیٹی کا ولی ساری زندگی ہے، بیٹی کو جب کوئی مسئلہ خدا نخواستہ بنے گا اس وقت باپ بھاگ کے آ جاتا ہے، کون میری بیٹی کو کہنے والا ہے ایسا، کون میری، لیکن بیٹی جس وقت وہ غلط کام، غلط کپڑے پہنتی ہے، غلط قسم کی حرکتیں کا، بے دینی کا مظاہرہ، اس وقت وہ کہتا ہے، اس وقت یہ ایسا گول مول جواب، جی میں نے شادی کر دی ہوئی ہے۔ کل کلاں بچی کو اگر طلاق ہو جائے اس نے پھر اسی باپ کے پاس ہی آنا ہے خدا نخواستہ۔ یہ باپ ساری زندگی باپ رہنا ہے، اس باپ نے ساری زندگی بچی کا سرپرست ہی رہنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور شریعت نے باپ کے ذمہ یہ بھی لگائی ہے کہ نہ صرف بچیاں بلکہ بچے بھی جو ہیں ساری زندگی مرنے تک، بے شک بچے اپنے گھروں میں وہ چلے جائیں، ان کی شادیاں ہو جائیں، ان کی اولاد ہو جائے، اولاد کی آگے اولاد کیوں نہ ہو جائے، جب تک وہ زندہ ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ ان کے گھروں میں جائے، ان کے گھروں میں جا کے دیکھے حرام کھاتے ہیں کہ حلال کھاتے ہیں، ان کے گھروں میں بے حیائی ہوتی ہے کہ بے حیائی نہیں ہوتی، مسلمان اور دین اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق وہ کپڑے پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے، اس کا فرض ہے کہ جا کے اس کی نگرانی کرے، اس کا فرض ہے کہ جا کے ان کو دیکھے، نماز گھر میں کون کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، یہ مرتے دم تک چاہے وہ 500 سال 1000 سال کا کیوں نہ ہو جائے، اس کا فرض ہے اپنی اولاد کے گھروں میں جائے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے شادی کر دی اب ختم ہو گیا مسئلہ۔ یہ جو اکثر ہم کہتے ہیں جی میں نے گھر میں جب تک بچی سی میں نے تو بڑا اسے، اب وہ ان کو پینٹیں پہنواتے ہیں، وہ نچواتے ہیں، وہ فلانا کرتے ہیں، تو ان کی مرضی ہے، میں یہ بوجھ نہیں اترا، یہ قیامت کے دن پوچھ گچھ ہونی ہے کہ ایک والد جو ہے یہ مرتے دم تک اس بات پر پابند ہے کہ اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کا وہ خیال رکھے کہ یہ دین سے دور ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔
قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، اس وقت یعقوب علیہ السلام کی عمر جو تھی 147 سال تھی. 147 سال یعقوب علیہ السلام کی عمر تھی. اور سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام، یہ بھی 57 50 اور 7 57 برس کے حضرت یوسف علیہ السلام تھے اس وقت. یہ آپ حساب لگا لیں. اور اپنا فرض کس طریقے سے، سارے بچوں کی شادی ہو چکی تھی، یوسف علیہ السلام کی بھی شادی، بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کا جو فرض تھا، یہ اللہ نے فرض جو ہے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ آخری دم تک اپنی اولاد کے بارے میں دیکھنا ہے کہ یہ بدینی کی طرف تو نہیں جا رہی کہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. آخری عمر 147 سال کے بابا جی ہو گئے. سارے بچوں کو کہا اے میرے پتر، اس وقت بھی یہ نہیں کہ میں نے ان کی شادی ختم، میں بالغ ہو کے بیاہ دیتے میری جان چھٹی. اپنی ساری اولاد کو اکٹھا کر کے کہنے لگے میرے پتر یاد رکھنا، تم میں سے کوئی ایک انسان جو ہے یہ یاد رکھے، مجھے بتاؤ کہ میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر تم نے پابند اور قائم رہنا ہے. شریعت نے یہ بات پھر سمجھ لیں. اگر شریعت نے یہ بات کہی ہے نا کہ باپ جو ہے، یہ بات دھیان سے سمجھ لینا، آج سارے جتنے بھی ہیں، اگر باپ کی یہ پابندی ہے کہ باپ اپنی اولاد، بے شک اس کی شادی ہو جائے، اس نے بیٹیوں کے گھر میں جا کے دیکھنا ہے کہ میری بیٹی اس گھر میں مسلمانوں کا لباس پہنتی ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا لباس پہننا شروع کر دیا ہے. اس نے اس کے گھر جا کے دیکھنا ہے میری بیٹی جو قرآن مجید پڑھا کرتی تھی اس گھر میں قرآن مجید پڑھتی ہے کہ نہیں، میری بیٹی جو 5 وقت کی نمازی تھی اس گھر میں آ کے. شریعت یہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا، اگر یہ ذمہ داری لگائی ہے نا کہ جا کے دیکھنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، شریعت نے پھر والد کو اختیار بھی بہت زیادہ دیا ہوا ہے. ہمارے ہاں چونکہ اگر لوگ کو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ والد کے اختیارات بھی اللہ نے بہت زیادہ پھر دیے ہوئے ہیں. اگر کوئی والد کی نافرمانی کرے گا تو شریعت نے اس کے لیے پکڑ بھی شدید قسم کی رکھی ہوئی ہے. حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الانبیاء میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جس وقت چھوٹی عمر تھی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر بیت اللہ جہاں بنائے، یہاں چھوڑ کے واپس آ گئے. کبھی کبھی یہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے آتے تھے، کبھی سال بعد، کبھی 2 سال بعد یہ ملنے آیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مستقل ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی تھی. یہ وہاں سے اور سواری کے اوپر کبھی گھوڑا، کبھی اونٹ یا جو بھی سواری ملتی اس کے اوپر یہ وہاں سے عراق سے چلتے تھے، اور عراق سے چل کے یہ حجاز کا علاقہ، اور اس میں اللہ کے گھر بیت اللہ مکہ کا جو ہے یہ تقریباً 1700-1800 کلومیٹر بنتا ہے. 1700-1800 کلومیٹر. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آہستہ، اللہ جانے کتنے دنوں کا سفر، راتوں کا سفر لگا کے، وہ رستے کون سے تھے، آہستہ آہستہ یہ آتے اپنی بیوی سے مل کے، اپنے بیٹے کو دیکھ کے. اور اسی دوران ایک سفر میں وہ جب ملنے آئے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اسماعیل علیہ السلام تھے، کہ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، فلما بلغ معہ السعی، جب کہ وہ بچہ بھاگنے لگا نا، اس دفعہ انہوں نے کہا بیٹا میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے. یہ واقعہ بھی اسی دوران ایک سفر کا واقعہ آئے تھے اور یہ واقعہ سارا ہوا تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام آتے رہے، یہ کچھ دیر بعد آتے چلے جاتے، آتے مل کے چلے جاتے. ان کی بیوی حضرت ہاجرہ جو تھی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ فوت ہو گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں جو تھی،
اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تھے. ان کی شادی وہاں قبیلہ آیا, ایک قبیلے میں ان کی شادی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے آئے. وہاں تھوڑی سی آبادی تھی, پتہ چلا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کا گھر ہے. بیوی تو فوت ہو چکی تھی. اسماعیل علیہ السلام نے اب یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہ تو فوت ہو چکی تھیں, یہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی. یہ ابراہیم علیہ السلام ان کے آئے, باہر آئے, گھر کے باہر آئے, ان سے سلام لینے کے بعد ان کو پوچھا. ان کی بیوی جو تھیں یہ باہر آئی, آ کے اس نے جو حدیث میں صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بچے اسماعیل کدھر ہے؟ تو وہ کہنے لگی, اس نے بڑا سڑا جلا بنا جواب, گیا ہونا تھے کدھر شکار شکور کرانا. یہ اس قسم کا جواب دیا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام شروع سے اتنا نیک بچہ اللہ نے پیغمبر اور نبی بنایا بڑے ہو کے, اور بیوی ایسی جلی بنی اس قسم کے اخلاق کی مالک. میں اچھا پوچھا کہ تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگی جی نحن فی ضیقن, اسی بڑے تنگ ہیں, وشدتن, اور بڑیاں سختیاں ہیں ہمارے اوپر, وشقت علیہ, اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی بڑی شکایتیں بھی لگائیں خاں کہ ایسا ہے, پھرتا ہے, ادھر جاتا ہے, شکار کرتا ہے, جو اس نے نا اس کے ذہن میں آیا اس نے اور بھی بڑی اپنی نہ تنگی کی, پریشانی کی, کہاں میری شادی ہو گئی ہے, اس قسم کی گفتگو. آج کل بھی جس طرح کے کئی گھروں میں اپنے گھر میں دال روٹی کھانے والی عورت گوشت کھانے والے کے گھروں میں جا کے بھی ایسی گفتگوئی کرتی ہیں کئی عورتیں, ساری زندگی ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا نصیب ہی نہیں ہوتا. یہ اس قسم کی گفتگو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے سوچنے لگے میرا بیٹا اللہ کا نبی ہے اور شروع سے اتنا نیک, اتنا پارسا کہ میں نے چھوٹے بچے کو کہا تھا تجھے ذبح کر رہا ہوں, کیا خیالت, بچہ لیٹ گیا تھا کہ چھری پھیرو. یہ کیسی بیوی مل گئی میرے بیٹے کو؟ کہنے لگے اچھا میں چلتا ہوں, تیرا خامند آئے نا تو اسے کہنا. اس بیوی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. ابراہیم علیہ السلام سواری کے اوپر تھے, اس نے سارے سوال و جواب سواری کے اوپر ہی کر دی. ہاں وہ ادھر گیا ہے, فلاں شکار کرنے گیا ہونا ہے, اس قسم کی اس نے باتیں کی ساری. کہنے لگے تیرا خامند آئے تو اس کو نا یہ میری شکل صورت دیکھ لو. کہنا اس قسم کے ایک بزرگ آئے تھے اور وہ السلام علیکم تجھے کہتے تھے, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کی کہ اس کو یہ کہنا ان یغیر اتبت بابی, کہ تمہارے گھر کی دہلیز ٹھیک نہیں ہے. گھر کی دہلیز جو ہے یہ جو دروازہ لگا ہوتا ہے اس کے ارد گرد جو دہلیز لگی ہوتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات کر کے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اچھا میں چلتا ہوں. اس نے کہا جاؤ, جانا ہے تو. یہ ابراہیم علیہ السلام چپ کر کے واپس آ گئے. بعد میں اسماعیل علیہ السلام آئے تو اسماعیل علیہ السلام نے حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں آناسا شیئن, ابراہیم علیہ السلام کی خوشبو بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے محسوس کی کہ جیسے وہ آئے تھے. تو کہنے لگی اپنی بیوی کو کہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ وہ کہنے لگی ہاں شیخن, ایک بڈھا بندہ آیا سی, قضا و قضا, ایسنا بڈھا, ایسنا ایڈی وڈی داڑھی, تیسنا, بس اس نے نا جو اس قسم کی نا وہ غیر اخلاقی بس ایسنا دا آیا سی تے آ کے کہ اچھا. ان کو پتہ چل گیا کہ میرے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ آئے تھے. کہنے لگے کو پیغام بھی دے گیا ہے؟ ہاں وہ بابا کہتا تھا کہ تیرا خامد آئے اس کو میرا سلام دینا, اس کا کہنا کہ گھر کی دہلیز نہیں ٹھیک ہے, تیرے مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر والد کی ذمہ داری لگائی ہے نا تو والد کو اختیار بھی بہت زیادہ دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کے کہ گھر کی دہلیز بدل دے,
کہنے لگے بی بی تمہیں پتہ ہے وہ میرا والد تھا ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تیرے گھر کی دلیز سے مراد ہے کہ گھر کی بیوی یہ تیرے لائق نہیں ہے، نہ شکری بیوی تے پیغمبر کے لائق، اور اس قسم کی گفتگو کرنے والی اللہ کا شکر ہی نہیں کرتے۔ اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہر روز جا کے یہ تازہ جا کے، کبھی جنگل سے، یہ شکاری تھے بہت بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بڑے اچھے شکاری تھے، بہترین دنیا کے شکاریوں میں، یہ دور سے یہ تیر مارتے، کبھی ہرن لے آتے، کبھی جنگلی بکری، کبھی جنگلی بکرا، کبھی کوئی حلال جانور، کبھی کوئی تازہ گوشت ملتا تھا۔ تازہ گوشت جس کو ملتا ہو جنگل کے اندر، دنیا کا سب سے بہترین کھانا جو ہے، جس کو سید الطعام کہتے ہیں گوشت کو، جس کو یہ ملتا ہو، اور پانی پینے کے لیے جس کو آب زمزم جس کو ملتا ہو، اور پھر کہ وہ نہ شکری کی نہ شکری ہے، اور گھر میں کوئی ایسا نہیں کہ جس میں گھر میں بوکنے دینی پڑی ہیں، گھر کو دھونا پڑے، گھر کے کو فلانا اتنے کام، کوئی کام بھی نہیں، کچھ نہیں، پھر بھی کہتی ہے ہاں بڑی پیڑی زندگی میں گزار رہی ہیں اس گھر میں، یہ کیسی عورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یہ حکم دے کے گئے کہ گھر کی دہلیز بدل دے۔ کہنے لگے میرے والد نے مجھے حکم دیا ہے، اور میں اللہ کا بندہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، انہوں نے کہا ہے کہ میں تجھے طلاق دے کے فارغ کر لوں، تو میرے لائق نہیں ہے۔ ایک والد کو یاد رکھیں، اللہ کی قسم یہ والد کا اختیار ہے، وہ گھر میں جائے، اپنے بیٹوں کے گھر میں دیکھے کہ اس کی بیوی جو ہے یہ پینٹیں پہننے والی شریف عورت ہے، کس قسم کی ہے، نمازی ہے کہ نہیں، پردے والی ہے کہ نہیں، بااخلاق ہے کہ نہیں، یہ میرے بیٹے کے لائق ہے کہ نہیں۔ اگر میرے بیٹے کے لائق نہیں، باپ اگر حکم دے تو بیٹے کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ اسی کو طلاق دے دے، اگر باپ یہ کہے۔ شریعت نے اگر ذمہ داری لگائی ہے تو اختیار بھی بڑھا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صرف صاف نہیں کہہ کے گئے تھے کہ طلاق، لیکن مطلب ان کا یہ تھا کہ گھر میں بعض جس نے سنبھالنا ہوتا گھر کا دروازہ، تو بہو یہ گھر کی بیوی اور عورت ہوتی ہے۔ کہا جب میرے والد نے کہہ دیا تو میرے لائق نہیں ہے، جب نہ شکری عورت گھر میں ہے تو اس لیے رہ نہیں سکتی، طلاق دے کے اس کو کہا الحقی باہلک، جاؤ اپنے گھر میں چلی جاؤ، میں تجھے طلاق دیتا۔ یہ والد کا اختیار ہے کہ والد یہ نہیں، وہ اولاد جو گھر کا والد کہتا ہے او پتر تیری بیوی کی خوج لباس پاندی ہے، یہ یہودیاں والا لباس پاندی، یہ کافروں والا بے نماز گندے کپڑے، وال اس کے جس قسم کے کٹے ہوئے ہیں سارے، یہ کیا ابا جی تو کی یہ میری بیوی ہے نا، یہ بچہ مسلمانی کا کلمہ تو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کے نزدیک یہ اللہ کا نافرمان ترین انسان ہے دنیا میں، اس کی موت اگر آئے گی تو نافرمان کی موت آئے گی اس کی۔ اس نے والد کو اس طریقے سے کہہ دیا ہے، والد کے سامنے تو قرآن مجید کے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والد کے سامنے تو اونچی بولنا نہیں چاہیے تھا اس کو۔ والد اگر ایک دفعہ حکم دیتا طلاق تو طلاق دینا فرض ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ والد کو اگر یہ کہا ہے کہ ساری زندگی اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کے بارے میں خیال رکھے، بیٹوں کے بارے میں خیال رکھے، وہ بے دینی کا اگر مظاہرہ ان کو روکیں، اگر نہیں تو والد پھر اپنا فیصلہ سنانے کا اس کو اللہ نے پورا اختیار دیا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اگلے سال آئے، ادھر اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی ہوئی تھی۔ یہ جب آئے، حدیث میں صحیح بخاری کے اندر ہی کتاب الانبیاء میں یہ حدیث ہے، جب یہ آئے دروازے پہ آئے، انہوں نے السلام علیکم کہی، ان کی بیوی جو دوسری بیوی تھی نا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اس نے آ کے دیکھا اتنا نیک بزرگ یہ کون ہے، کتنا خوبصورت چہرہ ہے اس کا۔ ہمارے ہاں تو یہ دیکھیں لوگوں آنکھیں کھول کے رکھو، اکثر عورتیں جو ہیں اور اکثر مرد بھی جو ہوتے ہیں یہ ایسے ہی بچیاں جو ہیں، ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکام، اور اس قسم کی اے جی منڈے نے داڑھ رکھے ہے، اڈے داڑھ چھڈی سو، یہ اس قسم کی کافروں والی گفتگو مسلمانوں کی بچی کرتی ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ یہ داڑھی جو ہے یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ سارے 1,00,000 سے اوپر نبی، ہر نبی وہ نبی نہیں جس کی داڑھی نہیں ہے، اور اس قسم کی گندی گفتگو کرتی ہے وہ۔ بچیوں کو ہم نے سکھایا نہیں، بچوں کو سکھایا نہیں، داڑھی اور داڑھ چھڈے یا سو فلانا، اس قسم کی گندی گفتگو غلیظ۔ ابراہیم علیہ السلام جب دروازے پہ سلام دے کے نا وہ خوش ہو گئی،
کہ نہیں یہ اتنا نیک بزرگ پہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم کائنات میں سب سے خوبصورت وجاہت والا چہرہ، غیرت والا چہرہ حضرت محمد رسول اللہ کا چہرہ ہے. اور آپ نے فرمایا تھا صحیح بخاری کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شکل ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، اتنے خوبصورت تھے ابراہیم علیہ السلام کی وہ نورانی چہرہ، ان کا وہ معصومیت، پاکیزگی اور پیغمبرانہ دانائی ان کے چہرے کے اوپر، اور نیکیوں کا ایک قسم کا عروج جو ان کے چہرے کے اوپر تھا. وہ اور چہرے کو دیکھ کے وہ عورت نے جب ابراہیم علیہ السلام نے السلام علیکم کہی تو وہ کہنے لگی، وعلیکم کہنے کے بعد کہنے لگی الا تنزل، نیچے اترو. پہلی بیوی کا کیا حال تھا؟ جی کی گل ہے، گیا ہونا کدھر اور کام کی شکار کرن تو علاوہ اور کام، بس اس قسم کی گفتگو. نے کہا الا تنزل، آپ نیچے اترو پہلے. فتت آما، گھر میں جو کچھ کھانے پینے کو ہے پہلے کچھ کھائیے، دور سے لگتے ہیں کوئی مسافر آئے ہیں. وتشرب، میں آپ کو پانی پلاتی ہوں. یہ پتہ چلا نا کہ باخلاق ہے کوئی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جانتی ہے کچھ. یہ جب کہا آپ نیچے اتریں تو آئے نا بات کریں. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ بچے یہ گھر میں گزارا کیسے ہو رہا ہے آج کل؟ اس نے کہا جو حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا نحنو بخیر، ہمارے گھر میں تو خیر ہے ہی بڑی خیر ہے. اب اللہ کے بندوں کو ڈرنا بھی چاہیے خدا سے. معمولی باتوں پہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ کہنا شروع کر دیتی ہیں ساڑھے گھر کی جے کرتے انہوں دے وہ نکر والے جڑے نے فلانے کوٹھی والے تو باپڈا ٹاؤن والے تو کنال بو والے، اس قسم کی گفتگو گندی کرنا. اللہ کا شکر اور اللہ کے اوپر اطمینان اور قناعت کی تعلیم ہی نہیں مسلمان بچیوں کو ہے نا، بچوں کو. کہنے لگی نحنو بخیرن، گھر میں بڑی خیر ہے، وسعتن، اور ہر چیز کی اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے بڑی بہتات ہی بہتات، کثرت ہی کثرت ہے. وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ، اور ساتھ پھر اس نے یہ کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اتنا اچھا خاوند دیا اسماعیل علیہ السلام جیسا، اور اتنا کھانا بہترین ملتا ہے، پانی بہترین، آب زمزم. اس نے اللہ کی بڑی تعریف کی. ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کے خوش ہو گئے. کہنے لگے بیٹا کھانا کیا کھاتے ہو، کھانا پینا کیسے ہوتا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال پہ کہنے لگی یہ تازہ گوشت آتا ہے وہ لے کے آتے ہیں کسی نہ کسی جانور کا، وہ شکاری ہیں میرا خاوند جو ہے، اور سامنے سے آب زمزم پیتے ہیں ہم، اور ہمیں کیا چاہیے؟ کیا شکرانے کے الفاظ ہیں. اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہم بارک لہم فی طعامہم و شرابہم، یا اللہ ان کے کھانے پینے میں اور برکتیں ڈال دے. اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، یا اللہ ان کے گوشت میں اور ان کے پانی میں خیر و برکتیں ڈال دے. کہ اتنا اللہ کا شکر کرنے والی. کہنے لگے مجھے حکم نہیں ہے یہاں ٹھہرنے کا، میں واپس جا رہا ہوں. مجھے تم نے دیکھ ہی لیا، تیرا خاوند آئے، اللہ کا کرنا اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، گئے تھے شکار پہ. ان کو بتانا کہ اس قسم کے بزرگ آئے تھے، اور پھر ان کو یہ کہنا کہ تیرے گھر کی جو سلام پہلے دینا، سلام کے بعد کہنا ثبت اتبت باپی ہی، تیرے گھر کی یہ جو دلیز ہے نا یہ بہت اچھی دلیز ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کو نہ بدلنا. یثبت، اس کو ثابت قدم رکھنا، اس کا خیال رکھنا. ایسی بیوی جو بیوی جو ہے نیک و پاک باز ہو، اللہ کا شکر کرنے والی ہو. یہ سسر کو چاہیے کہ اپنے خامد کو، کہ اس کے خامد کو یہ کہے اپنے بیٹے کو بیٹا تیری بیوی بڑی نیک ہے، پارسا ہے، اس کا پتر خیال رکھنا تم. ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے پھر محسوس کیا خوشبو جیسے. وہ کہنے لگی ہاں ایک بزرگ آئے تھے، شیخ حسن الحیا، اتنا خوبصورت ایک بزرگ آئے تھے، میں تمہیں کیا بتاؤں. اس نے کیا کہا تھا؟ شیخن قضا و قضا، اے بابا کا ایسی ایسنا، بس اس قسم کی گندی گفتگو. کہ بڑا ہی خوبصورت ایک بزرگ آئے تھے، سلام کہتے تھے اپنے خامد کو. کہنے لگے اپنے خامد کو کہنا
اور دوسرے کہتے تھے کہ یثبت عتبۃ بابی، اپنے گھر کی دروازے کا خیال. کہنے لگے میرے والد نے تجھے پسند کیا، تیرے اخلاق کو، تیری عادات کو، تیری دینداری کو، تیری سمجھداری کو، تیری دھنائی کو پسند کیا، اور کہا ہے اس بیوی کو فوت ہونے تک اس کو بدلنا نہیں، اپنے گھر میں رکھنا. یہ والد کا، جہاں یہ والد کا خیال، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خیال کرے میرا بیٹا حافظ قرآن نیک ہے، بیوی کیسی لڑاکی آ گئی، اس قابل پتر نہیں، ہم اس قابل نہیں ہے، ہم شریف پلیمہ نس بچی والے ہیں. اور اگر والد یہ کہہ دے تو بیٹے کے اوپر فرض ہے کہ فوری طور پہ اپنے والد کی بات پہ عمل کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی کی ساری بیٹیاں جو تھیں جن کی شادی ہو گئی تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یہ سب سے چھوٹی بیٹی جو حضرت فاطمہ تھیں، اکثر سفر پہ جاتے تو ان کے گھر میں نبی علیہ السلام جاتی دفعہ آخر میں بیویوں کو ملنے کے بعد حضرت فاطمہ کو ملنے کے بعد سفر سے واپس آتے، سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آتے، اپنی بیٹی کو ملنے کے بعد پھر اپنی بیویوں کو جس سے ملنا ہوتا تھا پھر ملتے تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے، سیدہ فاطمہ بھی انتظار کر رہی تھی کہ آج آنا ہے، کل آنا ہے، آج آنا ہے باپ. اور پھر محمد رسول اللہ جیسا باپ تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں نا. پھر یہ اللہ کا کرنا ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس جب آئے، صحابہ بھی آئے، پتہ لگ گیا مدینے میں، نبی علیہ السلام سیدھا حضرت فاطمہ کے گھر دروازہ کے اوپر نبی علیہ السلام ٹھہرے. فاطمہ انتظار کر رہی تھی، ایسے دروازہ نوک کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھر کے اندر دیکھا، ابھی پاؤں نہیں رکھا تھا، ایسے دیکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ان کو کوئی کہیں سے کپڑا آیا تھا، بڑا خوبصورت کڑھائی، نقش و نگار، اس کے اوپر بیل بوٹے یہ بڑے بنے ہوئے تھے. یہ انہوں نے وہ پردے لگائے ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسے دیکھ کے نہ سارا، تو فاطمہ کہنے لگی اندر آئیے. نبی علیہ السلام نے چپ کر کے آپ واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ پریشان ہوگی کہ رسول اللہ اندر داخل نہیں ہوئے، یہ مسئلہ کیا ہوا ہے. حضرت علی آئے، حضرت فاطمہ بہت پریشان تھی، کہنے لگی پتہ کرو باجی اندر نہیں آئے، یہ تو ہوتا ہی نہیں کبھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا علی مرتضیٰ گئے کہ اللہ کے رسول فاطمہ بہت پریشان زیادہ ہے، کہتی ہے باجی اندر نہیں آئے. اللہ کے رسول کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میں یہ آیا جی سامنے میں نے دیکھا کہ اتنے بیل بوٹے نقش و نگار اور یہ بڑے خوب. یہ فاطمہ تم دنیا میں پڑ گئی ہو؟ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا دنیا میں دل لگانا شروع کر دیا تم نے. آ کے گھر بتایا کہ ان پردوں کی وجہ سے. حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا جی کو کہو کہ میں پردے سارے اتار دیتی ہوں، فاطمہ فاطمہ ہے، یہ تو پردے آئے تھے میں نے لگا دیے بس ایسے. فاطمہ تو وہی فاطمہ. فاطمہ لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے دنیا سے جس کا دل اچاٹ ہو اس کو کہتے ہیں فاطمہ. یہ کیا کر دیا تم نے؟ یہ پردوں میں دل لگانا شروع کر دیا ہے. فوری طور پہ پردے اتارے. پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اندر داخل ہوئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک بیٹی کی شادی بھی ہو جائے، شادی کے بعد بھی جا کے اس کی تربیت جو ہے یہ والد کے اوپر فرض ہے. اے بیٹے میں دیکھتا ہوں، میں پچھلی دفعہ آیا تم نے یہ لباس پہنا ہوا تھا، یہ کیوں کافروں والا، یہودیوں مجوسیوں اور ہندوؤں سکھوں والا ہندوؤں والا لباس تم نے پہنا، کیوں پہنا ہوا تم نے؟ یہ شادی کے بعد بھی والد کے اوپر فرض ہے، یاد رکھیں. یہ جا کے اس کے کہے. اور کوئی عورت دنیا کی یہ نہیں کہہ سکتی میرا خامد پسند کرتا تسی پینٹاں پاؤ، تسی نکراں پاؤ، تے تسی نچنا لباس پاؤ، وال کٹ کے تے لچھو باندری بن کے رہو. اگر خامد ایسا پسند کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، وہ خامد کو سمجھائے. اگر نہیں سمجھتا تو والد کے اوپر یہ فرض ہے اس کو کہے میری بیٹی کو طلاق دے کے طلاق لے کے واپس آ جائے. آخر اس نے بھی مرنا ہے، آخر اس نے بھی مر کے اللہ کے پاس چلے جانا ہے. مذاق ہے کوئی یہ؟
کہ مسلمان کی بیٹی جی میں شادی شدہ کر جو مرضیہ جی کران ننگے نچن جو مرضیہ کرن گھر میں جائیں. جب تک والد کی زندگی میں ایک سا ہے اس نے خیال رکھنا ہے کہ میری بچی اور بچہ جہنم کے اندر تو نہیں جا رہی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رکھ کے گھر میں جاتے. ایک دفعہ رات کا وقت تھا تو رات کا پچھلا پہر تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں گئے. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا گھر والو اے اٹھو, اے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ اللہ سے مانگ لو تم. یہ تہجد کا ٹائم تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سوئے ہوئے تھے, آنکھیں اٹھ کے میں اٹھو اللہ کی رحمت جوبن پہ آئی ہوئی یا تم سوئے ہوئے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایسے کہنے لگے اللہ کے رسول بس نا اللہ کی مرضی ہے نا, اللہ اٹھا دے گا تو پڑھ لیں گے. تو اللہ اس قسم کی انہوں نے یہ بات ایسے کی کہ اللہ کی مرضی ہے نا, ہماری جانیں تو اللہ کے پاس ہے نا. اب میں اوہو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. فرمایا واہ علی کیسی بات تم نے کی ہے, یہ اللہ کے سامنے اس قسم کی گفتگو جیڑی یہ کرنا. اچھا اللہ چاہے گا تو ایسا, اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے کہ رات کو اٹھ کے اے اٹھا کرو کو اللہ سے مانگ لو. یہ نہیں کہنا چاہیے اچھا بھائی اللہ نے منظور ہوئے گا نماز پڑھ لیں گے, اللہ نے نہ منظور ہوئے گا نماز نہ پڑھیں گے. خود نہیں پڑھنی. اور بھائی داڑھی رکھ اے اللہ نے منظور ہوئے گا میں داڑھی رکھاں گا. انج ہر روز پہلا ہی نہ 6 مہینے دے بلیڈ تے شیفٹیاں لیا کے رکھیاں نے تے نائی نو پیسے دکھے نے 6 مہینے داڑھی منان. وہ سب کچھ تیاری ہے. اللہ نے منظور ہویا تو کر لیں گے بھائی, اللہ نے نہ منظور ہویا تو نا. یہ اللہ کے اوپر ڈالنا اس قسم کی گفتگو. دنیا میں نیک اعمال جو ہیں اللہ کی توفیق ضرور ملتی ہے. ایک انسان جس کو رات کو اٹھنے کو مل جائے, جس کی زندگی کا سانس ہے چلتا ہے, اللہ نے اس کو توفیق دے دی ہے کہ اٹھ کے اللہ کے سامنے کچھ نہ کچھ 2 رکعتیں ہی پڑھ لے کم از کم. آپ ان کو گھر والوں کو جا کے تربیت دیا کرتے تھے. ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی جنگ سے مال غنیمت آیا تو مال غنیمت میں سے وہ جو تقسیم کرنے والے نے تقسیم کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک ہار آیا سونے کا. اب عورت کے لیے تو سونا پہننا جائز ہے. انہوں نے وہ سونے کا ہار لا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا. حضرت فاطمہ نے وہ ہار پہن لیا. میدان جنگ میں سے ملا تھا دوسرے لوگوں سے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ نے پیغام بھیجا میں فاطمہ مجھے پتہ چلا تو سونے کی ہار پہننا شروع ہو گئی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ نبی علیہ السلام اور آپ کی آل اولاد ساری امت کے اوپر ان گنت رحمتیں نازل فرمائے. میں فاطمہ یہ دنیا داری میں پڑ گئی تو بھی یہ ہار پہننے شروع کر دیے, یہ کیا کیا تو نے؟ فوری طور پہ نبی علیہ السلام سمجھتے تھے کہ فاطمہ کا جو معیار ہے نیکی کا, ان کا جو نیکی کا معیار ہے عبادت کا, اللہ سے تعلق کا, دنیا سے بے رغبتی کا, یہ کیوں کیا ضرورت ہے سونے کے ہار پہننے کی, زینت اپنے آپ کو کرنے کی. حضرت فاطمہ نے جب یہ بات سنی کہ ابا جی نے یہ اس کو ناپسند کیا ہے, فوری طور پہ ہار کو بیچ کے جو چیز لانی تھی انہوں نے غلام وغیرہ خرید لیا. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید نے جب یہ بات کہی نا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اے میرے نبی ہم آپ سے کوئی رزق چیزیں نہیں مانگتے, بس آپ اپنے گھر والوں کو آخری سانس تک گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو نماز, دین, شریعت کی طرف لگا کے رکھنا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں شکر ہے بیٹی وہی گئی گالموں کی ساڑھے لوں کی جی, ان کو آ کے کہیں نا او بھائی جی آپ نے تمہاری بیٹی کو دیکھا وہاں لڑکوں کے ساتھ وہ فلاں اور ایک دوسرے نو برفاں پہ مار دے سن تے پینٹاں پہنی سن فلانا, او بھائی میں ویاہ دیتی ہے میرے لو جو مرضیہ کرے پہ. یہ کافروں کی باتیں ہیں, یہ ابلیس کی باتیں ہیں, شیطان کی باتیں ہیں. مسلمان زندگی کے آخری سانس تک اس بات کا پابند ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے اخلاق, ان کے دین اور ایمان کی نگرانی کرے. وہ
میں بیاہ دیتی ہے، میں بیاہ دیتی ہے، اس قسم کی گندی گفتگو غلیظ کرنا۔ صحابہ جو تھے اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ اپنی اولاد جو ہے وہ قرآن مجید کی ان آیتوں کے بارے میں وہ جب دیتے ڈر جاتے تھے آخری دم تک۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے بیٹوں کے گھر میں جاتے تھے، کبھی عبد الرحمن الاوسط کے گھر میں، کبھی عبداللہ کے گھر میں، کبھی عبید اللہ کے گھر میں جا کے چیک کرتے رہتے تھے کہ گھروں میں کیا ہوتا ہے، نمازوں کے وقت کیا ہوتا ہے، آگے پیچھے کیا، لباس کیا ہے، کھاتے کیا ہے، پیتے کیا ہے۔ یہ باپ کا فرض ہے۔ یہ ہندوؤں والی اور کافروں والی باتیں ہیں، جی میں بیاہ دیتی میرے لو جو مرضیہ کرے پہ۔ اور یہی باپ جو کہتا ہے نا میں بیاہ دیتی ہے مینوں کی، اس بیٹی کو ذرا بھی کوئی کنڈا بھی چوہے نہ پہ سب سے پہلے نکل اور میں زندہ ہوں میری تھی نو کو کہہ سکتا ہے، اس وقت میری تھی بن جاتی ہے۔ اور جب دین اور ایمان کا اخلاق کے جنازے نکالتی ہے تو اس وقت کہتا ہے میں نے بیاہ دیتی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کے گھر میں گئے تو آپ نے سلام لے گھر میں دیکھا، عبداللہ آج کیا پکایا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جی گوشت پکایا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کچھ دن پہلے آیا تھا تو میں نے اس دن پوچھا تھا کیا پکایا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، والد کے فرائض میں سے یہ شامل ہے کہ دیکھیں میرے بیٹے کے گھر میں کیا پکتا ہے کیا نہیں پکتا۔ یاد رکھنا کوئی انسان کسی بھول میں نہ رہنا، قیامت کے دن اس بات کی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھنا اپنے فرائض انجام دیے تھے کہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں چند دن پہلے بھی آیا تھا تو گھر میں نے پوچھا تھا کیا پکا ہے، تم نے کہا تھا گوشت پکا ہے۔ پھر میں آیا اس سے کچھ دن پہلے، تم نے کہا گوشت یہ کیا بات ہے؟ عبداللہ اللہ سے ڈرو، یہ اپنے کھانے پینے کا ہر وقت زیادہ خیال رکھنا، اپنے نفس کے غلام نہ بن جاؤ کہ جو جی میرا دل کرتا تھا اج گوشت پکان نو، اج ٹکیاں پکان نو، اج بڑا گوشت پکان نو، اج چھوٹا گوشت پکان نو، اج نلیاں پکان نو، اج کھروڑے پکان نو، اج فلانے پکان نو۔ اے اپنے نفس کے غلام بن گئے ہو تم۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے اپنی اولاد کو جو ہے نا جو ان کا کھانا جو ہے دیکھو کبھی سبزی پکا لو کبھی نہ پکاؤ، کبھی نمک مرچ کے ساتھ روٹی، کبھی ویسے کرو، کبھی گوشت کھا لو کبھی کچھ۔ اولاد کو جو اس قسم کے کھانے کے غلام بنانا اور گھر میں کھانا نہ پکنا، پھر بازار سے منگواتے رہنا، بازاروں لے کے آؤ اور گھر چ گونگلو پکے نے نا تو کڑیاں نہیں کھانے، کیوں نہیں کھاتی ہیں وہ؟ یہ حرام ہے یہ بتاؤ مجھے۔ جی گوبھی پکی تان گوبھی حرام ہے گھر میں، کیوں نہیں پہلے دن سے اس بات کا خیال رکھا؟ کبھی گوبھی ہے، کبھی گونگلو ہے، کبھی آلو ہیں، کبھی مٹر ہیں، کبھی چاول ہیں، کبھی قیمہ بھی ہے، کبھی گوشت بھی ہے، کبھی اور ہی ہے، کبھی دال چاول بھی ہیں۔ یہ مسلمان کا گھر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے کا بندہ بنا لیا، کھانے کا بندہ ہے وہ کہ وہ اللہ کا بندہ ہے وہ مسلمان جو ہے۔ میں عبداللہ آج کے بعد یاد رکھنا میں جب آؤں تو یہ گھر میں یہ نہ دیکھوں کہ تم نے اس دن بھی گوشت پکایا ہو۔ ایک مسلمان پابند ہے اس بات کا کہ وہ دیکھے میری بیٹے اور میری بیٹی کے گھر میں پکتا کیا ہے زیادہ، خیال رکھے کہ مسلمانوں والے کھانے پکیزہ پکتے ہیں کہ نہیں۔ آج جس کے چائنی فلانا پکایا ہے، چائنی چپ چپ پکایا ہے، چائنی چون چاں پکایا ہے، پتہ نہیں کیا کتے بلے جیسے نام رکھے، کبھی فلانی چائنی کبھی فلانی چائنی کبھی فلانی چائنی کر کے شریفوں والے لباس ہی ختم، شریفوں والے کھانے ختم ہو گئے۔ میں بیٹے خیال رکھا کرو کھانے پینے کا۔ عبداللہ کے بارے میں ان کی شادی ہوئی نا جو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کی، یہ اس سے شادی سے پہلے جب کوئی میدان جنگ میں جانے لگتا تو مجاہدین کے نام لگاتے، سب سے پہلے نام لکھا میرا نام لکھو جی۔ یہ ان کا نام اپنے آگے آگے لکھوایا کرتے تھے۔ ان کی شادی ہو گئی، یہ چپ کر کے نا پیچھے انہوں نے کہا جی 50 مجاہدین چاہیے، یہ چپ کر کے دھیان کر کے نیچے۔ آپ نے دیکھا یہ عمر کا بیٹا چپ کر کے پیچھے، یہ کیا مقصد ہے؟ آپ کو پتا چلا کہ میاں بیوی میں پیار محبت ہی بڑا ہے، الگ نہیں رہ سکتے اپنی بیوی سے۔ پتا چل گیا کہ بات ایک ہی ہے، اور اس کی وجہ سے میرا بیٹا دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، جہاد سے دور اور جنت سے دور ہو رہا ہے میرا بیٹا۔ آپ نے کہا عبداللہ میں عمر فاروق تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی کو فوری طور پہ طلاق دو۔ وہ پریشان ہو گئے، اتنی لاڈلی پیاری بیوی۔ نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے، اللہ کے رسول
میرے والد نے یہ بات کہی ہے طلاق دے دو. فرمایا اگر تیرے والد کا یہ حکم ہے تو میں محمد اللہ کا نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا, طلاق دینی پڑے گی. مسلمان اگر اولاد ہو اور والد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہوا ہے, پھر انہوں نے توبہ کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہنے لگے ابا جی جس جگہ بھی جہاد میں جائے گے نا سب سے پہلے میں نام کھاؤں گا. اب ٹھیک ہے. انہوں نے کہا پتر ٹھیک ہے, میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرے گھر میں بزدلی نہ آ جائے, میں یہ چاہتا تھا. عمر فاروق کا بیٹا کیوں بزدل ہو؟ یہ کیوں جہاد سے ڈرتا ہے؟ یہ کیوں شہادت سے ڈرتا ہے؟ یہ کیوں جنت سے دور رہتا ہے؟ سب سے پہلے آگے آگے اس کو ہونا چاہیے. یہ والد کے فرائض میں یہ شامل ہے. آپ نے ایک بڑی مشہور بات سنی ہوئی ہے قرآن مجید کی کہ جب یہ یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تو ان کے والد یعقوب علیہ السلام رو رو کے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, ان کی آنکھیں جو تھی یہ چٹی ہو گئی تھیں, یہ رو رو کے نا یہ آنکھیں سفید ہو گئی تھیں, نبینا ہو گئے تھے. کچھ سال گزرے, یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہونا تھا تب ہی انہوں نے اپنے بیٹے سے ملنے جانا تھا یا بلانا تھا یا جو کبھی تھا. یہ پیچھے رو رو کے اپنے بیٹے کے لیے رو رو کے نبینے ہو گئے تھے. قرآن مجید کے الفاظ وَبْيَضْعَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ ایسے روک رو کے نا اپنے آپ کو روک رو کے رکھے, آنکھیں جو دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں. اتنا روتے تھے ان کے ہجر میں. جب ان کی طرف سے وہ ایک بندہ اللہ کے حکم سے آیا کہ یہ قمیض یوسف علیہ السلام کی جا کے دو, حالانکہ گھر میں پہلے بھی یوسف علیہ السلام کی قمیضیں بڑی پڑی ہوئی تھیں اور بھائیوں نے بھی قمیض اتار کے دی تھی, یا بیڑیا کھا گیا قمیض بے لونت کی, پہلے بھی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا نا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے. وہ قمیض لے کے آیا ایک بندہ, وہ کہنے لگے مجھے انی لاجد ریح یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. آ کے انہوں نے کہا یہ, انہوں نے ان کے چہرے کے اوپر وہ قمیض ڈالی, ان کے سر کے اوپر ایسے قمیض کو جب اٹھا کے پرے کیا تو دونوں آنکھیں بالکل ٹھیک روشن ان کی. اللہ کرنے والا ہے. قمیضیں تو یوسف علیہ السلام کی گھر میں پہلے بھی بڑی پڑی ہوئی تھی, قمیضوں کا کوئی کمال نہیں, کمال میرے مالک کا جب وہ چاہے. اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ جب ان کی ایسے آنکھیں تو سب سے پہلے پوچھنے لگے وہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے جس کی قمیض لائے ہو, کیف ترکتہ, کس حال میں اس کو چھوڑ کے آئے ہو, کیسا ہے وہ؟ اس نے کہا ترکتہ ملک مصر, میں اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ مصر کا بادشاہ ہے اس وقت. وہ جو گم ہوا تھا نا بچہ, انہوں نے کہا لا اسألک عن ذالک, میں تجھے یہ نہیں پوچھ رہا کہ مصر کا بادشاہ ہے کہ نہیں مصر کا بادشاہ نہیں, میں یہ علی ای دین ترکتہ, مجھے یہ بتاؤ جو اس کے باپ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کا جو دین ہے اس دین کے اوپر ہے کہ نہیں, یہ بتاؤ مجھے. میں تو یہ پوچھ نہیں رہا کہ اس وقت مصر کا بادشاہ ہے کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو زندگی کے آخری دم تک یہ دیکھنا ہے, اپنی اولاد کی نگرانی کرنی ہے, اپنی بیٹیوں کی بیٹوں کی, کہ یہ دین کے اوپر قائم رہتے ہیں کہ نہیں, یہ کہیں بے دین نہ ہو کہ جہنم میں نہ چلے جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.